اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہا تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل واللہ بما تعملون بصیر۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 264 سے 274 تک کا مطالعہ کریں گے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میںہ برس کر اسے صاف کر دے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ جب اس پر میںہ پڑے تو دگنا پھل ہے، اگر میںہ نہ بھی پڑے تو خیر ہے، فوار ہی کافی سے اس کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ اے ایمان والو، جو پکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو اور ورنہ ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو بھی اچھی ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو اور وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں،
یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو گے کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ یہ ان آیات کا 74 تک کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان کی تفصیل۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر باطل نہ کرو، اس کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور وہ اللہ اور آخر کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو وہ اس چٹان کو صاف کر دے۔ ان کے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کے ثبات کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اور جو بلندی پر واقع ہو، اور اگر اس پر زوردار بارش برسے تو وہ دگنا پھل دے دے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو پھار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں؟ اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس انسان پر اچانک بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کے بچے بھی ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر اگر ایک بگولا پڑ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، اسی طرح اللہ اپنی آیات تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یعنی دکھاوے اور ایزا دینے کے لیے مال خرچ کرنا بالکل رائے گاں ہے، اور اس کا کیا دھرا سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو تو ناقص مال خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، ایسا مال جو اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے ہرگز نہ لو مگر یہ کہ چشم پوشی کرو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ دلاتا ہے، یعنی کہ اگر ایسے ہی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو تم خود بھی تنگ دست ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، اس کے برعکس اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی یعنی دانائی دے دی گئی اسے خیرن کثیر عطا ہو گیا، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر اور چپکے سے حاجت مند کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس سے کسی حاجت مند کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، اور جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مال کن پر خرچ کیا جائے؟ یہ ان تنگ دستوں کے لیے ہے جن کا محاصرہ کر لیا گیا ہو اللہ کی راہ میں، اور ان کا زمین پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہو کہ روزی کما سکیں۔ انہی غربا کو
انجان مالدار سمجھتے ہیں ان کی خودداری کی وجہ سے کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، کیونکہ وہ دست سوال دراز نہیں کرتے، مگر تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے ٹپکتی ہوئی مفلسی سے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال تم ایسے خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ جو اللہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔